یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ سلسلہ جلنا منع ہے کہ یہ دوسری کہانی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے برقی رو، راحت بھی آفت بھی، اور اس کی مصنفہ ہے حمیرہ تحسین۔ یہ جولائی کا ایک عام سا دن تھا۔ امی، بابا، ننا گڈو اور ببلی باجی سبھی اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ اتوار ہونے کی وجہ سے آج سبھی گھر پر تھے اور سب نے مل کر آج مزیدار آلو کے پراٹھوں اور پودینے کے رائتے کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد ببلی باجی نے برتن دھوئے۔ گڈو پاس کھڑا ان کو اپنے قصے سناتا رہا۔ دونوں بہن بھائی میں اگرچہ عمر کا خاصا فرق تھا، لیکن دوستی بھی خوب تھی۔ ببلی باجی نے گڈو سے وعدہ کیا کہ وہ آج اسے سائنس کے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرائیں گی۔ ابھی دونوں انہی باتوں میں مگن تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل امڑنے لگے۔ ہوا تو آج صبح سے ہی چل رہی تھی، اب بادل بھی آن پہنچے۔ جولائی اگست کے مہینے یوں بھی مانسون کے مہینے ہوتے ہیں اور ان مہینوں میں خوب بارشیں ہوتی ہیں۔ آسمان پر سرمئی بدلیاں دیکھ کر گڈو اور ببلی دونوں ہی بہت خوش ہوئے۔ آہا، اب تو پکوڑے بنیں گے، ہے نا باجی؟ گڈو نے چہک کر کہا۔ اف گڈو، ابھی تو تم نے ناشتہ کیا ہے، پیٹو لڑکے۔ ببلی باجی نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ باورچی خانے میں داخل ہوتی امی جان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرا اٹھیں۔ کچھ ہی دیر میں باہر دھوپ کا نام و نشان تک نہ رہا۔ ہوا مزید تیز ہو گئی اور بادل گرجنے لگے۔ جیسے ہی بارش کی پہلی بوندیں مٹی پر برسیں، ایک بھینی بھینی خوشبو پورے دالان میں پھیل گئی۔ ببلی باجی اور گڈو دونوں خوش ہو کر چھت کی جانب بھاگے۔ برستی بارش میں بھیگنا دونوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب وہ چھت پر پہنچے تو بارش مزید تیز ہو چکی تھی اور فضا میں ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ درخت خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ببلی باجی نے دیکھا کہ گھر کے باہر لگے شہتوت کی ایک شاخ ٹوٹ کر چھت پر لگی لوہے کے حفاظتی جنگلے یعنی گرل میں آن اٹکی تھی۔ وہ اسے نکالنے کے لیے گرل کی جانب بڑھیں۔ بجلی کی چند تاریں اس گرل سے کچھ ہی اوپر سے گزرتی تھیں۔ ہوا کے ایک جھونکے سے ببلی باجی کا گیلا دوپٹہ بجلی کی ایک تار میں جا اٹکا۔ بدقسمتی سے وہ تار ایک جگہ سے ننگی تھی اور بارش کی وجہ سے گیلی بھی ہو چکی تھی۔ ہائی وولٹیج کرنٹ اس تار میں رواں تھا۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جب ببلی باجی کو یوں لگا کہ جیسے کسی نے ان کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ کرنٹ کی وجہ سے ان کے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا اور انہیں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ان کے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور پھر انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ ننھے گڈو نے جب اپنی باجی کا یہ حال دیکھا تو چیختا ہوا ان کی جانب لپکا۔ ابا جان اس کی چیخیں سنتے ہوئے چھت پر دوڑتے چلے آئے۔ ان کی نظر بجلی کی تار پر پڑی جس میں سے اب چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو ایک دم چیخ کر بولے، ببلی کو مت چھونا گڈو، پیچھے ہٹ جاؤ فوراً۔ گڈو سہم کر ایک طرف ہو گیا۔ ابا جان نے پاس جا کر دیکھا تو ببلی باجی کا جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ صورتحال بہت نازک تھی۔ انہوں نے فوراً امی جان کو آواز دی کہ ایمرجنسی 1122 کو فون کر دیں۔ خود انہوں نے لکڑی کی ایک خشک چھڑی کی مدد سے ببلی کا دوپٹہ بجلی کی تار سے الگ کیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اسی اثنا میں بارش کی رفتار مدھم پڑ چکی تھی۔ ابا جان نے
نہایت احتیاط سے ببلی باجی کو ایک خوش جگہ پر منتقل کیا۔ خوش قسمتی سے ساتھ والے گھر سے حسنہ آپا ان کی طرف آن پہنچیں۔ حسنہ آپا ایک ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کرتی تھیں۔ انہوں نے ببلی باجی کی یہ حالت دیکھی تو انہیں ابتدائی طبی مدد فراہم کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے ببلی باجی کو CPR یعنی مصنوعی طریقے سے ان کی دل کی دھڑکن اور سانسیں بحال کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ کچھ ہی دیر میں ببلی باجی کی سانسیں چلنا شروع ہو گئیں۔ امی ابا یہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ایمرجنسی عملہ بھی اس دوران پہنچ گیا۔ انہوں نے حسنہ باجی کی حاضر دماغی کو سراہا اور بتایا کہ بر وقت طبی مدد کی بدولت متاثرہ شخص کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ببلی باجی کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے فوراً ان کے علاج کا آغاز کیا۔ ببلی باجی کی جان تو بچ گئی، لیکن کرنٹ کی شدت نے ان کے بائیں بازو کو مفلوج کر دیا تھا۔ حسنہ باجی نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ باقاعدگی سے ورزشیں کرنے سے ان کا بازو جلد ہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ تاہم انہوں نے سب گھر والوں کو سمجھایا کہ ایسے کسی بھی حادثے کی صورت میں کبھی بھی متاثرہ شخص کو چھونا نہیں چاہیے، کیونکہ کرنٹ ان کے جسم سے آپ کے جسم میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی بجلی کی کسی تار میں کوئی خرابی دیکھیں تو اسے بر وقت ٹھیک کرائیں۔ خصوصاً برسات کے موسم میں تو ایسے معاملات میں دگنی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے موسم میں بجلی کے سوئچ اور کھمبوں وغیرہ میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے والدین کو بتایا کہ اپنے بچوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے طریقے سکھائیں اور خود بھی سیکھیں۔ اس طرح کئی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، ذرا سی احتیاط آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اس طرح کی ناگہانی صورتحال میں فوراً قریبی ہسپتال سے رجوع کریں یا ایمرجنسی ہیلپ لائن 1122 سے مدد طلب کریں۔ اگر آپ کے شہر میں یہ سہولت میسر نہیں ہے تو 1155 15 یا اپنے شہر کی متعلقہ ہیلپ لائن سے مدد طلب کریں۔ جل جانے کی صورت میں یاد رکھیے کہ آپ کے شہر میں یا قریب ترین شہر میں برن سینٹر کہاں موجود ہے۔ میں ہوں قصہ گو سائرہ اوپل۔ میو ہسپتال کے دوست ہونے کی حیثیت سے ہم بچوں کے حادثاتی طور پر جل جانے کے واقعات کے بارے میں چلائی جانے والی آگاہی مہم میں سچے واقعات پر مبنی سبق آموز کہانیاں سنا کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے اس مہم کا حصہ بنیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ مزید کہانیاں یا نظمیں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام اکاؤنٹ لائک، سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔